بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سید تحریک کے بارے میں آج بات کریں گے کہ سر سید تحریک کیا تھی اور یہ تحریک اتنی مشہور کیوں ہے۔ اس تحریک نے کون کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، کون کون سے اہم کاموں کا مجموعہ یہ تحریک ہے، اور اس تحریک نے اردو کے لیے، بر صغیر کی عوام کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے کیا خدمات انجام دیں، ان تمام پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم آج بحث کریں گے اور گفتگو کریں گے۔ بڑا اہم اور کام کا لیکچر ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہم سر سید کے حوالے سے لیکچرز دیں گے وہ کیونکہ سر سید کی پوری زندگی ایک تحریک سے آپ سمجھیے مناسبت رکھتی ہے، ایک تحریک ہی سمجھیے ان کی پوری زندگی۔ تو اس تحریک کو پورا بیان کرنے کے بعد پھر اس تحریک کے اندر جو معاملات ہوئے، سائنٹیفک سوسائٹی بنی، علی گڑھ کالج بنا، سر سید نے اردو کے لیے خدمت کی، مسلمانوں کے لیے جو کام کیے، انگریزوں کی حفاظت کے لیے اور اس کے لیے جو کام انجام دیے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں، اور سر سید کے اور ان کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ جو روابط تھے، جو تعلقات تھے، وہ چیزیں، تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہم اگلے لیکچرز کے اندر بیان کرتے جائیں گے۔ لیکن آج کے اس لیکچر کے اندر جو سر سید تحریک بیان کر رہے ہیں، گویا کہ سر سید احمد خان کی پوری زندگی کا ایک برڈ ویو ہے، ان کی پوری زندگی کا ایک آپ سرسری طور پر نظر ہے ان کی پوری زندگی کے اوپر۔ تو بلا تاخیر ہم آغاز کرتے ہیں سر سید تحریک کے بارے میں۔ سر سید تحریک تھی کیا؟ سر سید کی اصلاحی تحریک سن 1857 کی جو تحریک آزادی ہند تھی، اس کی ناکامی کے بعد شروع ہوئی۔ 1857 میں مسلمانوں نے تحریک آزادی شروع کی، جنگ آزادی لڑی، اس کے اندر مسلمانوں کو بڑی بے انتہا ناکامی ہوئی۔ اپنوں کی چیرہ دستیوں اور میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں، اپنوں کے غداریوں کی وجہ سے جو مسلمانوں کو تحریک آزادی کے اندر نقصان ہوا، بڑی طویل کہانی ہے، تو الگ ہی ٹاپک ہے تحریک آزادی کے حوالے سے اور آزادی ہند اور تاریخ ہند کے حوالے سے، کبھی موقع ملا تو گفتگو کریں گے۔ لیکن جب اس کے اندر اس 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، تو پھر مسلمانان ہند جو تھے وہ زبوحالی کا شکار ہو گئے۔ پستی، بد اخلاقی، جہالت، سیاسی قتل عام ہر طرف عام ہو گیا۔ سر سید نے ان عوامل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے اصلاحی تحریک شروع کر دی، اور پھر سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا آثار السنادید، الف مدہ سا الف را الف صاد نون الف دال یا دال، آثار السنادید کے نام سے ایک انہوں نے کتاب لکھی۔ اور اس کتاب کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو ان کی جو عظمت تھی، جو گزر چکی تھی ان کی عظمت، کے مسلمان مغل بادشاہوں نے کس طرح حکومت کی ہے، سلطنت عثمانیہ نے کس طرح حکومت کی، اور مسلمانوں نے ہندوستان میں رہتے ہوئے کیسے کیسے عجوبے تعمیر کیے، تاج محل بنایا، شاہی مسجد بنائی، شالابار باغ بنایا، شاہی قلعہ، نہ جانے کیا کیا تعمیر کیا مسلمانوں، ان سب کے جو آثار تھے اس کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارا جو ماضی تھا وہ کوئی ہلکا نہیں تھا، تم کوئی ہلکے لوگ نہیں تھے کہ انگریزوں سے ڈر کر بیٹھ جاؤ اور اس جنگ میں اگر ناکامی ہو جائے تو بس چپ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ تمہیں کھڑا ہونا ہے، کیونکہ تم ان کی اولادوں میں سے ہو جنہوں نے دنیا کو بڑے بڑے عجوبے بنا کر دیے، بڑی بڑی عمارتیں بنا کے دی۔ تو آثار السنادید مسلمانوں کو جو انہوں نے کتاب لکھ کر دی، اس میں مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلائی اور مسلمانوں کو احساس کمتری سے نکالنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند۔ اسباب بغاوت ہند جو کتاب لکھی، یہ کتاب ایسے موقع پر لکھی گئی گویا کہ گلے میں پھندا ڈالنے کے مترادف تھی، پھانسی کا پھندا، کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی اور اس کتاب میں انہوں نے انگریزوں کو ان کی غلطیاں یاد دلائی تھیں، مگر انہوں نے انگریزوں کے خلاف، بلکہ خلاف نہیں، یہ سمجھیے کہ انگریزوں کو ان کی غلطیاں یاد دلانے کے لیے یہ کتاب لکھ دی۔ تو انہوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کتاب لکھ دی اور انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو تم نے کام کیے ہیں، جو تمہاری غلطیاں ہیں، انہی کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ تمام کی تمام
مسلمانوں کی طرف سے جو ایک ریئیکشن آیا ہے وہ تمہاری ان غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ پھر سن 1858 سے یعنی کتاب کی اشاعت کے بعد سے حکمرانوں کے رویے میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔ دوسرا کام سر سید نے یہ کیا کہ سر سید نے انگریزوں کی جان بچائی۔ تو کیونکہ انہوں نے انگریزوں کی جان بچائی تھی تو انگریز انہیں اپنا ہمدرد سمجھا کرتے تھے اور ان کی بات توجہ سے سنتے تھے، اسی لیے وہ معاشرے میں انگریزوں کے دوست مشہور ہو گئے۔ یقین اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے بہت زیادہ دوستیاں بھی نمائیں، مسلمانوں کی مخالفت بھی کی گئی مقامات پر انہوں نے، اور انگریزوں سے دوستی کے لیے، لہٰذا وہ انگریزوں کے دوست مشہور ہو گئے۔ پھر سر سید نے لندن کا دورہ کیا اور وہاں کی ترقی اور وہاں کے حالات کا ذاتی مشاہدہ کیا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ لندن گئے یہی مشاہدہ کرنے کے لیے، تو ان کے جو بیٹے تھے سید محمود جن کا نام تھا، وہ بھی ان کے ساتھ لندن گئے۔ ان دونوں نے مل کر لندن کے حالات، وہاں کے ترقی، وہاں کی تعلیمی نظام وغیرہ ان سب کو بڑے قریب سے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا تاکہ وہی ایڈاپٹ کر کے چیزیں مسلمانوں میں منتقل کی جا سکیں۔ جب سر سید نے دوسری بار لندن کا دورہ کیا تو اس دوران لندن میں رہ کر ایک عیسائی حکمران تھا اور صوبے کا حاکم بھی تھا، اس کا نام تھا ولیم میور، واو لام یا میم، ولیم میم یا واو را، ولیم میور اس کا نام تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی، گستاخانہ کتاب، جس کا نام تھا دا لائف آف محمد۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے بڑی نازیبہ گفتگو اس نے لکھی تھی۔ تو اس کے جواب میں آپ نے خطبات احمدیہ لکھے، خطبات احمدیہ آپ کی کتاب ہے، اور اس عیسائی مصنف کے اعتراضات کا جواب دیا جو اس نے حضور رحمت عالم، جان عالم، راحت عالم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر لگائے تھے، جو اعتراضات، ان کے جوابات دیے۔ اللہ تعالی ہمیں گستاخان رسول سے انتقام لینے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول کے موضوع پر میرے کئی لیکچرز ہیں، ویسے بھی موجود ہیں یوٹیوب پر، اور اس کے علاوہ بھی ویسے بھی ہوتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں یہ لیکچرز بھی ڈیلیور کروں گا۔ اس کے علاوہ سر سید نے کئی دوسرے متعصب عیسائیوں کی جو اسلام دشمن کتابیں تھیں ان کے جوابات لکھے۔ ڈاکٹر ہنسٹر ہانون سین ٹیرا، ڈاکٹر ہنسٹر ایک ڈاکٹر تھا، اس نے امہات المؤمنین کی شان میں ایک گستاخانہ کتاب لکھی تھی، نازیبہ اعتراضات کیے تھے، تو اس کتاب کا جواب بھی انہوں نے لکھا۔ پھر صدر امین کے طور پر ضلع بجنور میں آپ کا تبادلہ ہوا، تو انہوں نے تاریخ بجنور لکھی اور تاریخ سرکشی بجنور لکھی۔ یہ دو کتابیں تھیں جو کہ بجنور کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے لکھنے کی کوشش کی اور بڑے اس میں کامیاب بھی رہے۔ پھر انہوں نے مراد آباد میں ایک مدرسہ کھولا اور مراد آباد میں ہی یہ کتاب لکھی تھی، اسباب بغاوت ہند کے نام سے۔ اس کے بعد غازی پور ایک علاقہ ہے ہندوستان کا، اس غازی پور نامی علاقے میں آپ نے ایک سوسائٹی قائم کی، کوآپریٹو سوسائٹی تھی جہاں پہ لوگ مل جل کے کام کرتے تھے، تعلیم کے اعتبار سے تو اس سوسائٹی کا نام آپ نے رکھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے حوالے سے ہمارا پورا ایک لیکچر بھی ہے جو کہ پہلے ہم بھیج چکے ہیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے انہوں نے ایک سوسائٹی قائم کی جس میں جدید علوم کی تعلیم کے لیے ایک اسکول بھی کھولا آپ نے۔ یہ اسکول اپنی مدد آپ کے اصولوں کے تحت چلا کرتا تھا، کسی سے فنڈنگز نہیں آتی تھیں اس کی، لوگ کچھ مخیر حضرات جو تھے، کچھ لوگوں کا بھلا چاہنے والے جو لوگ تھے وہ فنڈز دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ اسکول چلا کرتا تھا۔ بہت کامیابی ہوئی آپ کو سائنٹیفک سوسائٹی میں اور اس اسکول میں، اور پھر آپ نے اس کامیابی کے بعد دوسرے علاقوں میں بھی متعدد اسکولز کھولے اور تعلیم کے فروغ کا ایک سلسلہ شروع کر دیا آپ نے۔ سر سید کی یہ تحریک ہی تھی، یہ چلتی جا رہی تھی، یعنی اسباب بغاوت ہند، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے آثار السنادید، پھر اسباب بغاوت ہند، پھر اس کے بعد جو ہے ولیم میور کی کتاب کا جواب، پھر ڈاکٹر ہسٹر کی کتاب کا جواب، پھر بجنور کے اندر تاریخ بجنور اور سرکشی بجنور لکھنا، پھر مراد آباد میں مدرسہ کھولنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لانا، پھر کئی اسکولز کھول دینا جدید علوم کے، پھر ان اسکولز کا جال پورے ہندوستان میں بچھا دینا،
یہ تحریک چل رہی تھی سر سید احمد خان کی، اور اس تحریک کے یہ جو ہے وہ سمجھیے کہ سلسلے سے کڑیاں تھیں اس تحریک کی۔ سر سید کی تحریک جو تھی وہ رفتہ رفتہ ہمہ گیر ہوتی چلی گئی، اور پھر اس میں اور بھی آپ نے چیزیں شامل کرنا شروع کر دی۔ اردو کو ذریعہ اظہار اور گفتگو اور ذریعہ تحریر بنانے کے لیے اردو زبان اور ادب کی اصلاح بھی کرنا انہوں نے شروع کی۔ اس سلسلے میں ابتدائی طور پر سر سید نے کچھ مضامین لکھے، کچھ رسالے لکھے، مگر اس ضمن میں کامیابی اس وقت ہوئی کہ جب سر سید نے لندن سے واپس آ کے سن 1870 میں ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا رسالہ تہذیب الاخلاق۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ لندن میں انہوں نے 2 اخبارات دیکھے تھے سر سید نے، ایک کا نام تھا ٹیٹلر اور ایک کا نام تھا اسپیکٹس۔ یہ دونوں اخبار جو تھے وہ سیاسیات کے اوپر ہوا کرتے تھے، اور ان دونوں اخباروں کے اندر وہ جو مزاح کے ذریعے سے، یعنی کہ کچھ فنی کارٹونز کے ذریعے سے یا لطیفوں کے ذریعے سے طنز کرنے کی کوشش کی جاتی تھی موجودہ سیاسیات پر، اس زمانے کی سیاسیات پر۔ تو آپ نے اسی حوالے سے اسی طرز پر ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق، اور اس رسالے کے اندر آپ نے اردو میں لکھنا شروع کیا، اور اس وقت کے حکمرانوں پر اور اس وقت کے لوگوں پر طنزیہ مضامین لکھنا آپ نے شروع۔ تو گویا کہ آپ تہذیب الاخلاق کے ذریعے سے صحافت کا کام بھی کر رہے تھے، دوسری طرف یہ اخبار جو تھا وہ اردو کی اصلاح کے لیے بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ سر سید نے جو ہے وہ لندن میں جب یہ اخبار دیکھے تھے ٹیٹلر اور اسپیکٹس، اسی وقت یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں ہندوستان جا کے ایسے اخبارات نکالوں گا، ایسا ایک رسالہ نکالوں گا جس کا نام تہذیب الاخلاق ہوگا، اور وہ اسی طرز پر جاری کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے ہندوستان آ کے یہ اخبار جاری کیا۔ اس اخبار کے آپ مدیر بھی تھے، منظم بھی تھے، مالک بھی تھے، سب سے زیادہ مضامین بھی خود ہی لکھا کرتے تھے۔ مگر ایک بات تھی کہ ہندوستان اور برطانیہ کے حالات میں بڑا فرق تھا۔ وہاں خوشحالی تھی اور ہندوستان میں بدحالی تھی، وہاں آزادی تھی، یہاں غلامی تھی۔ ہندوستان کا مال لندن جا رہا تھا، وہاں خوشحالی تھی اور مہذب کہلا رہے تھے، جبکہ ہندوستان میں بدحالی تھی، ہندوستانی غیر مہذب کہلا رہے تھے۔ اسی لیے یہاں پہ تعلیم کی بڑی ضرورت تھی، تو اسی سلسلے میں آپ نے تعلیمی میدانوں میں بڑا کام کرنا شروع کیا، اور پھر جو آپ کی سائنٹیفک سوسائٹی تھی، پھر آپ نے ایک مدرسہ کھولا، اس مدرسے کو آپ نے اسکول میں تبدیل کیا، اور پھر علی گڑھ کالج آپ نے بنا دیا۔ آپ کی دیرینہ خواہش تھی کہ اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے، لیکن آپ کی زندگی میں آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ آپ کے انتقال کے بعد میں اس کالج کو، علی گڑھ کالج کو، علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، میں آپ کو یہاں تاریخی اعتبار سے بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو بنانے والے بڑے بڑے جن لوگوں میں بانی جو لوگ شمار ہوتے ہیں قائد اعظم کے علاوہ، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے علی گڑھ کالج سے پڑھا ہے۔ یعنی علی گڑھ کالج کا ایک بہت بڑا کردار ہے پاکستان کی آزادی میں، کیونکہ علی گڑھ کالج نے پاکستان کو پڑھے لکھے لوگ دیے، جن پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے پاکستان ماری سے وجود میں آیا۔ تو یہ سمجھیے کہ سر سید تحریک کے اثرات بہت دور تک نظر آئے۔ سر سید نے مسلمانوں کی سماجی تعلیمی اصلاح کے ساتھ ساتھ مذہبی اصلاح کی طرف توجہ بھی دی، اور لیکن یہ بات یاد رہے کہ سر سید نے مذہبیت کی طرف توجہ تو دی، لیکن ہر انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ مذہب کے ساتھ کام کرے، مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، مذہب پر کتابیں لکھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا کہ انہوں نے ترجمہ بھی لکھا، تفسیر لکھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں پھسل گئے یہ، اور انہوں نے جو ہے وہ ایسے عقائد لکھ دیے جس کی وجہ سے ان کو کافر تک کہا گیا۔ سر سید نے علی گڑھ میں MAO کالج کھولا، مسلمان اس کی طرف راغب ہوئے اور انگریزی تعلیم یہاں پہ شروع ہو گئی، اور پھر یہ MAO کالج جو تھا محمدن ایجوکیشنل آرگنائزیشن اس کا پورا نام تھا، یہی کالج جو ہے وہ بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنا۔ انہی دنوں اردو ہندی کا تنازع ہوا تو سر سید نے صاف کہہ دیا تھا اس وقت بھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا ایک الگ نظریہ ہے، اور ہم دو قومی نظریے پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہماری زبان اردو ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ سر سید تحریک جو ہے وہ چلتی رہی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی تحریک کا یہ جتنا سامان تھا، جتنے اسکولز، کالجز، یونیورسٹی تو نہیں بنی تھی، اسکول اور کالج تھا، وہ سارا کا سارا ان کے بیٹے کے حصے میں آیا۔ سید محمود نے اسے سنبھالا، اور پھر ایک طویل داستان ہے، مسلمانوں نے علم حاصل کیا اس سر سید تحریک سے، اور اس تحریک سے علم پا کر
انہوں نے علمی میدانوں میں ترقیاں کی اور پھر ترقیاں کرتے کرتے 1947 14 اگست بمطابق 27 رمضان المبارک کی رات پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ تو سر سید نے یوں تو اصلاح کے لیے کام کیا، لیکن مذہب کے اعتبار سے کیونکہ ان کے عقائد تھوڑے سے اس میں خلل آ چکا تھا، اس لیے مذہبی اعتبار سے ان کی تقلید اور ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ اردو کے اعتبار سے انہوں نے کچھ کام کیے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تعلیم کے اعتبار سے کام کیے۔ اردو کے اعتبار سے بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ باتیں امتحان میں لکھنے کی تو نہیں ہوتی، لیکن ایک بات ہے کہ انہوں نے اردو میں انگریزی الفاظ شامل کر کے اردو کا بیڑا غرق کیا۔ تو یہ اس زمانے کی بات تھی بہرحال۔ تو یہ سب باتیں ہیں کہ جو ہم نے بیان کر دی بڑی تفصیل کے ساتھ، اور سر سید تحریک جو تھی پوری کی پوری کہاں سے شروع ہوئی، کیا کیا ہوتا رہا، سب بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس اپنے تقریباً 16 منٹ کے اس لیکچر کے اندر بیان کر دیا ہے۔ طویل ہو گیا ہے، 16 منٹ سے بھی زیادہ جا رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ہمارے اس لیکچر کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔